بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں قربانی کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ میں پریشان ہو رہا تھا کیونکہ اس سال بھی میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں تھے۔ میرے دوست نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہیں اپنے حصے سے گوشت دے دوں گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا۔ قربانی والے دن میں اپنے دوست کے گھر گیا تو اس نے مجھے بڑی بڑی تھیلیاں گوشت کی بھر کر دیں۔ میں انہیں لیے اپنے گھر چلا آیا اور بیوی کو سارا گوشت تھما دیا۔ بیوی نے جیسے ہی گوشت کی تھیلی کھولی تو دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ اس تھیلی میں تو میرے ذہن میں زمانے بھر کی ٹینشن گردش کر رہی تھی، اور میں تھکا ہارا اپنے گھر کی طرف سفر کر رہا تھا۔ بس میں بیٹھے بیٹھے بھی سارا راستہ میں یہی سوچتا رہا کہ اس بار بھی لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں چاہتا کہ میری ناک اونچی رہے، گلی محلے کو ہمارے حالات کا علم نہ ہو، اور خاص کر میرے سسرال والوں کو۔ میری بیوی بہت اچھی تھی، اس نے تو کبھی مجھے میری غربت کا احساس نہیں دلایا تھا، لیکن میں اپنے سالوں اور ساس سسر کے آگے اپنی عزت کا بھرم قائم رکھنا چاہتا تھا۔ پچھلے سال بھی جب میں نے قربانی نہیں کی تھی تو بہانہ کر دیا تھا کہ آخر تک کوئی اچھا جانور سمجھ ہی نہیں آیا، اسی لیے میں خرید کر نہیں لایا۔ مگر اس بار میں کیا کہتا؟ پھر محلے والے بھی اکثر رو کر پوچھتے تھے کہ بھائی مدثر، تم جانور کب لا رہے ہو؟ خاص کر جب میں بچوں کے اصرار کرنے پر انہیں کسی کا جانور دکھانے لے جاتا تو سب بڑھ چڑھ کر قیمتیں بتاتے اور مجھ سے بھی پوچھتے کہ آپ کب لا رہے ہیں۔ اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب دینے کے لیے میں ہمیشہ جھوٹے بہانے بنایا کرتا تھا۔ میرے اندر کبھی اتنی ہمت پیدا ہی نہیں ہو سکی تھی کہ میں کسی کو یہ کہتا کہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں جانور خرید سکوں۔ اب بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ بس 15 دن باقی تھے اور میری جیب پوری طرح خالی تھی۔ گھر کا گزارا ہی مشکل سے ہو رہا تھا۔ جانور لینا تو میرے بس سے باہر تھا۔ میں اپنی جھوٹی شان بڑھانے کے لیے کسی نہ کسی طرح جانور لے لیتا، لیکن کچھ دن پہلے ہی بہن کی بیماری کی وجہ سے سارا ہی پیسہ خرچ ہو گیا تھا جو میں نے جانور کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے جوڑا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی برا انسان تھا یا پھر دکھلاوا کرنا چاہتا تھا، بس جب بھی کوئی مجھ سے سوال کرتا تو جواب دینے کی مجھ میں ہمت نہ ہوتی، اور یہی وجہ تھی کہ میں چاہتا کہ ہمارے اپنے گھر بھی قربانی ہو۔ سارا راستہ یہی سوچ سوچ کر میرا سر درد کرنے لگا تھا۔ میں کام سے گھر لوٹا ہی تھا کہ میرے بچے مجھے دیکھتے ہی شور مچانے لگے کہ ابا اس بار ہمارے گھر بھی بکرا آنا چاہیے۔ آپ نے پچھلے سال بھی وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال بکرا لے آئیں گے۔ اب پھر بکرا عید آ گئی ہے، اب ہمارے لیے بھی بکرا لے کر آئیں۔ چھوٹے زبیر کی بات سن کر میں نے گہرا سانس لیا تھا اور وہیں کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ میری بیوی جلدی سے پانی کا گلاس لائی اور بچوں کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ جاؤ باہر جا کر کھیلو، ابھی ابا گھر آئے نہیں، تم لوگوں کی فرمائشیں شروع ہو گئی ہیں۔ زبیر منہ بسورتا باہر نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی چھوٹا عبید بھی چلا گیا تھا، جو کہ میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ میری بیوی نے اس بات کو محسوس کیا تو آہستگی سے کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، بچے ہیں، میں انہیں سمجھا لوں گی۔ تھوڑی دیر میں خود ہی کھیل کود میں لگ کر سب بھول جاتے ہیں۔ میں نے ایک نظر بیوی پر ڈالی اور کہا کہ کب تک میں اپنے بچوں سے جھوٹے وعدے کرتا رہوں گا؟ پچھلے سال بھی میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ میں اگلے سال ان کے لیے بکرا لاؤں گا، اور اس سے پچھلے سال بھی یہی کہا تھا، لیکن نہ جانے قسمت میں کیا لکھا ہے، ادھار اترتے نہیں ہیں کہ مزید ادھار ہو جاتے ہیں۔ تمہارے گھر والے بھی الگ سوالیہ نظروں سے ہمیں دیکھتے ہیں، میں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اخراجات مشکل ہو گئے ہیں، ایسے میں بکرا لانا تو دور کی بات، گوشت خریدنا بھی میری اوقات سے باہر ہو گیا ہے۔ میری بیوی کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، انسان کو صبر شکر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں، آپ محنتی ہیں، جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، صبر اور شکر کرتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ رہی بات میرے گھر والوں کی، تو ہم ان کو دکھانے کے لیے تو قربانی نہیں کریں گے، نہ پھر آپ ان کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں؟ میرے بھائیوں کے کاروبار اچھے ہیں، وہ 2 یا 4 بکرے بھی قربان کر سکتے ہیں، ہم خود کو ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔
میں نے بیوی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کبھی کبھی میں خود کو دوسروں کے آگے بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں۔ تمہارے گھر والے عید پر بچوں کو زیادہ عیدی دیتے ہیں، قربانی بھی بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں۔ میں تو نہ ہی زیادہ عیدی دے پاتا ہوں، نہ ہی قربانی کا گوشت بھیج سکتا ہوں۔ عجیب سی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ میری بیوی میرے پاس ہی بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ یہ کوئی موازنے کا چکر نہیں ہے۔ عیدی بھی انسان خوشی سے دیتا ہے اور قربانی بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پھر آپ کیوں ان باتوں کو سوچتے ہیں؟ بیوی کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آ گئی تھی، اور میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ مجھے ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار بیوی ملی تھی، جو دوسری عورتوں کی طرح فرمائشوں کی لسٹ لے کر میرے سامنے نہیں کھڑی ہوتی تھی، میری مجبوریوں کو تانا بنا کر میرے منہ پر نہیں مارتی تھی، بلکہ ہر قدم پر میرا ساتھ نبھانے کی کوشش کرتی تھی۔ اور واقعی اس بار بھی اس نے تھوڑی ہی دیر میں بچوں کو یہ کہہ کر بہلا دیا تھا کہ اس بار بکرا لیں گے تو پھر اگلی دفعہ نہیں لے سکیں گے، اس لیے تمہارے ابا پیسے جمع کر کر اگلی بار گائیں لائیں گے۔ بکرے کی ضد نہ کرو۔ بڑی گائے کا سن کر تو دونوں ہی بچے خوشی میں اچھلنے لگے تھے، اور انہیں اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہ رہا تھا کہ اس بار ہمارے پاس بکرا نہیں آئے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے دوستوں کو بھی یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ اگلے سال ہمارے گھر گائے آئے گی، اور میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا تھا کہ اللہ کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ میرے بچوں کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ ہم پر قربانی واجب تو نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے معاملے میں بھی بڑی آسانی رکھی تھی کہ صرف صاحب حیثیت لوگوں پر ہی قربانی واجب ہے، لیکن ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرے، اور میرا بھی بڑا دل چاہتا تھا کہ میں بھی بکرا لاؤں، اسے پیار سے سنبھالوں، خیال کروں اور پھر اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، لیکن بس حالات نے اجازت نہیں دی تھی۔ میں نے اسی رات کو 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ سے اپنے حالات کی بہتری کے لیے دعا مانگی۔ میں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں بھی رونق لگے، میرے بچوں کی خواہشیں بھی پوری ہوں۔ ہر باپ کی طرح میرا بھی یہی ارمان تھا کہ میرے بچوں کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ کافی دیر تک میں جب جائے نماز پر بیٹھا تھا تو میری بیوی کہنے لگی، دسر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہوا کریں، بچے معصوم ہیں، انہیں ہمارے حالات کا اندازہ نہیں ہے، آپ کیوں اپنے دل ہلکان کر رہے ہیں؟ میں نے جائے نماز اٹھائی اور بیوی سے کہا کہ بس فرزانہ تم دعائیں کرتی رہو، اللہ بیوی کی دعائیں شوہر کے حق میں بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ فرزانہ مسکرا کر کہنے لگی، یقین کرے مدثر، میں دن رات آپ کے لیے دعا مانگتی ہوں، لیکن میری دعاؤں میں پیسہ یا دولت نہیں، بلکہ آپ کی صحت، تندرستی اور ہمارے رزق میں حلال کی برکت ہوتی ہے۔ مجھے ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے جو حرام کے پیسے کی ہو۔ بیوی کی بات سن کر میں حیران ہوا کہ وہ ایسی بات کیوں کہہ رہی ہے، تو وہ بتانے لگی کہ پچھلی گلی میں کوئی بہت بڑا جانور لایا ہے، اور وہ آدمی سود کا کام کرتا ہے۔ بتائیں ایسے پیسوں سے کیا قربانی کرنا ٹھیک ہے کہ غریبوں کو حلال کر کے ان کے پیسوں سے جانور خریدے جائیں؟ پھر اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کی قربانی بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ نہ حرام کے پیسوں کی قربانی قبول ہو سکتی ہے، نہ سود کے پیسوں کی قربانی قبول ہو سکتی ہے، تو پھر ایسی قربانی کا کیا فائدہ؟ قربانی اللہ کے لیے ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا تو ہم پورے دل کے ساتھ قربانی کریں گے۔ میری بیوی کی باتوں نے مجھ میں ایک نئی روح پھونک دی تھی، اور میں نے اس بات کا عزم کر لیا تھا کہ محنت سے حق حلال کما کر اپنے بچوں کی اس خواہش کو بھی ایک دن ضرور پورا کروں گا۔ پچھلے سال بھی عبید نے یہی فرمائش کی تھی، تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال میں ضرور اس کی یہ فرمائش پوری کروں گا، اور پھر میں نے اپنی قلیل سی آمدنی سے ہی پیسے جوڑنے شروع بھی کر دیے تھے۔ لیکن کچھ دنوں پہلے ہی میری شادی شدہ بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، اور اس کے علاج کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کے شوہر نے جتنے پیسے ارینج ہو سکتے تھے کیے، اور پھر جب کوئی راستہ نہ بچا تو اس نے مجھ سے مدد مانگی۔ میری اکلوتی بہن کی زندگی کا سوال تھا، اس لیے میں نے وہ ساری جمع پونجی اپنی بہن کے علاج پر لگا دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میرے پاس دوبارہ قربانی کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میری بیوی نے میرا پورا ساتھ دیا تھا، اور میری بہن کا علاج بھی ہو گیا تھا۔ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تھی، اور اٹھتے بیٹھتے مجھے دعائیں دیا کرتی تھی کہ میں نے مشکل حالات میں اس کی مدد کی تھی، لیکن یہ سب میں نے اپنا فرض سمجھ کر کیا تھا۔ میری بہن نے پیسے واپس کرنے کے لیے مہلت مانگی تھی۔ اس کا کہنا تھا
کہ وہ میرے خرچ کیے سارے پیسے واپس کر دے گی، لیکن میری غیرت کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ جو پیسے میں نے بہن کے علاج پر خرچ کیا تھا اسے میں اس سے واپس لیتا۔ اس لیے میں نے اسے صاف انکار کر دیا تھا کہ مجھے اس سے ایک پائی بھی نہیں چاہیے، اور میرے اس فیصلے میں بھی فرزانہ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ وہ ایک سلجھی ہوئی عورت تھی جو بہن بھائی کے رشتے کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس نے کبھی روایتی بھابھی بن کر نہیں دکھایا تھا، بلکہ ہمیشہ صبر شکر کا دامن تھام کر رکھا تھا، اور یہی بات تھی کہ ہمارے گھر میں پیسے تو نہیں تھے لیکن سکون اور خوشیاں زیادہ تھی۔ فرزانہ مجھے بھی یہی سمجھاتی تھی کہ بچے بڑے ہوں گے تو سارے معاملات خود سمجھنے لگیں گے، ابھی وہ چھوٹے ہیں۔ دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے اور قربانی کے دن قریب آنے لگے۔ گلیاں پوری طرح جانوروں سے سج گئیں۔ ہمارے محلے میں تو شام ہوتے ہی ہر کوئی اپنے گھر کے باہر اپنا جانور لا کر باندھ دیتا، اس کی خدمت کرتا، پانی پلاتا، چارہ ڈالتا، اور گھر والے بھی دروازوں میں کھڑے ہو کر اپنے جانوروں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ میرے بچے بھی گلی محلے کے جانوروں سے ہی خوش ہو رہے تھے۔ پڑوس والے حاجی صاحب بڑے اچھے اور نیک انسان تھے۔ انہوں نے اپنا بکرا میرے دونوں بچوں کے حوالے کر دیا تھا اور گھمانے پھرانے کی ذمہ داری انہیں دے دی تھی۔ زبیر اور عبید کے لیے تو یہی بہت تھا۔ وہ دونوں خوشی سے پڑوس والے حاجی صاحب کے بکرے کو گھما پھرا رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی تھی۔ اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر میں بڑا خوش تھا۔ اسی شام میرا ایک پرانا دوست میرے پاس آیا تو میں نے اس سے بھی کہا کہ وہ میرے لیے کسی پارٹ ٹائم نوکری کا انتظام کر دے۔ یہ سن کر وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، تم صبح گئے شام کو لوٹتے ہو، پارٹ ٹائم کا وقت تمہارے پاس کہاں ہے؟ میں نے اسے بچوں کی حسرتوں کے بارے میں بتایا اور گھر کے حالات کے بارے میں بھی۔ میرا جھکا ہوا سر دیکھ کر وہ کہنے لگا، یار بچے تو کچھ بھی کہتے ہیں، تو کیوں ان کی باتوں کو دل پر لیتا ہے؟ میں نے سسرال والا مسئلہ بھی دوست کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے سسرال میں گوشت بھیجوں تاکہ میری بیوی کی نظریں اپنی بھابھیوں کے آگے نہ جھکیں۔ وہ تو اس بات کو محسوس نہیں کرتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی بھابھیاں اسے عجیب نظروں سے دیکھتی ہیں۔ ان کی نظر میں ہم بہت قریب ہیں، اور کبھی کبھی وہ باتوں ہی باتوں میں میری بیوی کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی سر اٹھا کر جیے اور کوئی بھی اسے نیچا نہ دکھائے۔ یہ سن کر میرا دوست کہنے لگے کہ بھابھی بہت ہی زیادہ سمجھدار بھی ہے اور دیندار بھی، وہ کبھی اپنی بھابھی کی باتوں کو برا نہیں منائیں گی۔ یہ دینی فرائض ہیں، ان میں دنیا داری سے کیا لینا دینا؟ لیکن میں نے اسے یہی کہا کہ دنیا داری کا حساب بھی رکھنا پڑتا ہے۔ کل کو میرے بچے اپنے ہی کزن اس کے سامنے شرمندہ ہوں گے تو مجھے کیسے لگے گا؟ میں کسی طور پر سمجھنے کو راضی نہیں تھا، تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ اس کا ایک آسان سا حل ہے۔ میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگا، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے خصوصی طور پر مجھے تاکید کی کہ عید کی پہلی صبح میں بچوں کو لے کر اس کے گھر پہنچ جاؤں تاکہ وہاں بچے قربانی بھی دیکھ سکیں اور وہ مجھے گوشت بھی دے دے گا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں اتنا گوشت دے دوں گا کہ تم اپنے سسرال والوں کو اپنی طرف سے بانٹ دینا اور ایسے ہی ظاہر کرنا جیسے تم نے قربانی میں حصہ لیا ہو۔ تمہارا بھرم بھی قائم رہ جائے گا اور پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ میرا دوست بہت ہی اچھا اور نیک تھا۔ وہ میرے بچوں کو بھی اپنی اولاد کی طرح رکھتا تھا، اور مجھے نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے خصوصی طور پر مجھے بھی بھائیوں کی طرح ہی سمجھتا تھا، اور اسی لیے اس نے میری اتنی بڑی مشکل حل کر دی تھی۔ اسی لیے میں نے حامی بھر لی اور پھر عید کے دن نماز کے بعد اپنے بچوں کو لے کر سیدھے اپنے دوست کریم کے گھر پہنچ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد قربانی کا فریضہ مکمل ہوا اور بچے خوشی خوشی گوشت بنتا ہوا دیکھنے لگے۔ کسائی اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں نے واپسی کی اجازت مانگی تو کریم نے روک لیا، کہنے لگا، گوشت لے کر جانا، اور پھر گھنٹے بعد اس نے بڑی بڑی تھیلیاں بھر کر میرے ہاتھ میں دے دی۔ کہنے لگا کہ آپ کچھ دن آرام سے گوشت کھانا۔ پھر اس نے مجھے گلے سے لگایا تو میں نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ایک تھیلی عبید نے پکڑی، ایک زبیر نے، وہ دونوں ہی بڑے بڑے خوش تھے۔ ابھی ہم دوست کے گھر سے نکلے ہی تھے اور پیدل واپسی کا سفر طے کر رہے تھے کہ اچانک ہی ایک چیل آئی اور عبید کے ہاتھ سے تھیلی جھپٹ کر اڑا گئی۔ یہ دیکھ کر عبید چیخ چیخ کر رونے لگا۔ چیل کافی اوپر چلی گئی تھی، اس لیے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے عبید کو خاموش کروایا اور کہا، بیٹا اسی میں اللہ کی رضا ہوگی، چلو کوئی بات نہیں، زبیر کے ہاتھ میں جو تھیلی ہے ہم گھر جا کر وہیں پکا لیں گے۔ پھر ہم چلنے لگے تھے کہ وہیں چیل دوبارہ آئی اور ہمارے سامنے گوشت کی تھیلی دوبارہ پھینک کر چلی گئی۔ عبید نے بھاگ کر وہ تھیلی اٹھائی اور کہنے لگے کہ دیکھیں ابا، ہماری تھیلی ہمیں واپس مل گئی ہے۔
میں بھی خوش ہوا کیونکہ گوشت کی تھیلی جیسی تھی اسی حالت میں وہیں واپس مل گئی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور دونوں تھیلیاں لیے واپس گھر چلا آیا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی میری بہن کے بچے کھیل رہے تھے کہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری بہن آئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج تو اسے گوشت کھلاؤں گا، ورنہ گھر میں جو دال سبزی پکی ہوتی وہ ہمیشہ وہی کھا کر جاتی تھی۔ میں گوشت کی تھیلیاں لیے باورچی خانے میں پہنچا تو فرزانہ پہلے سے ہی کھانا پکانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تھوڑی دیر پہلے ہی پاس پڑوس سے بھی کچھ گوشت کی تھیلیاں آ گئی تھی، اس لیے وہ میری بہن کے لیے گوشت بنانے کھڑی ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ میں بڑی بڑی 2 تھیلیاں دیکھ کر فرزانہ کہنے لگی کہ ابھی تو میں پہلے کھانا پکا رہی ہوں، اسے بعد میں دیکھوں گی، باجی کو جلدی واپس لوٹنا ہے، وہ تو بس عید کا سلام کرنے آئی تھی۔ میں نے ہی زبردستی روک لیا۔ پھر فرزانہ نے گوشت کی تھیلیاں ایک طرف رکھوا دی، پھر اس نے بڑی بہن کے لیے گلی سے آئے گوشت سے ہی بریانی تیار کی تھی اور پھر دسترخوان بچھا دیا تھا۔ میری بہن کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، لیکن جب بھی وہ ہمارے گھر آتی اور میری بیوی اس کی خاطر مدارت کرتی تو وہ خوشی خوشی ہمیں دعائیں دے کر جاتی۔ ابھی بھی جب وہ کھانا کھا کر دوپہر کو جانے لگی تو فرزانہ نے دوست کے گھر سے آئی 2 تھیلیوں میں سے ایک بڑی تھیلی اٹھا کر اسے دی اور کہنے لگی باجی آپ یہ لے جائیں۔ یہ دیکھ کر میری بڑی بہن بہت خوش ہوئی اور اس نے دل سے دعا دی کہ اے اللہ میرے بھائی کے دسترخوان میں مزید برکت دے۔ بہن کی یہ دعا سن کر میں نے خوشی سے آمین کہا۔ اس کے جانے کے بعد فرزانہ باورچی خانے میں گئی اور میرا لایا ہوا گوشت کھول کر صاف کرنے لگی۔ ایک تھیلی تو وہ دے چکی تھی، ایک ہی تھیلی ہمارے پاس تھی۔ وہ ہمیشہ گوشت کو چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کر فریزر میں رکھا کرتی تھی۔ جیسے اس نے گوشت کی تھیلی کھولی تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ میں جو ابھی دروازے پر ہی کھڑا تھا الٹے قدموں واپس دوڑا اور دیکھا تو گوشت کی تھیلی کھولے کھڑی تھی اور اس کی نظریں تھیلی کے اندر تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو وہ گھبرا کر کہنے لگی آپ یہ گوشت کہاں سے لائے ہیں؟ میں حیران ہوا اور اسے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں دوست کے گھر گیا تھا اور اس نے ہی یہ تھیلیاں دی ہیں؟ آخر کیا ماجرا ہے؟ اس نے گوشت کی تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیز نکال کر میری طرف بڑھائی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ کیا چیز تھی اور کہاں سے آئی تھی؟ میں نے کہا یہ ہماری تو نہیں ہے، شاید میرے دوست نے غلطی سے ڈال دی ہے یا پھر نہ جانے کیسے آئی، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں نے اپنے دوست کو فون ملایا اور ڈھکے چھپے لفظوں میں اس سے پوچھا کہ کیا اس نے گوشت کی تھیلی میں مجھے کچھ اور بھی ڈال کر دیا تھا؟ وہ کہنے لگا نہیں، کسائی نے جیسے ہی گوشت بنایا میں نے تمہارے سامنے تھیلی بھر کر تمہیں دے دی۔ اب تو میں اور بھی پریشان ہوا کیونکہ وہ چمکتی ہوئی چیز میرے ہاتھوں میں تھی جو ایک سونے کا لاکٹ تھا اور کافی بڑا اور بھاری تھا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ کہاں سے آیا۔ اتنے میں عبید کھیلتا کھیلتا وہاں آ گیا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا ابا جب چیل نے جھپٹا مارا تو یہ لاکٹ اس کے منہ میں تھا اور پھر جب تھیلی واپس آئی تو ہم ایسے ہی اٹھا کر لے آئے، شاید چیل کے منہ سے یہ لاکٹ اس تھیلی میں آ گیا۔ یہ سننا تھا کہ میں دنگ رہ گیا۔ چیل کا ہماری تھیلی پر جھپٹنا اور پھر اسے واپس ہمارے سامنے پھینک جانا اور وہ بھی سونے کے لاکٹ کے ساتھ، یہ بات میرے لیے بہت ہی ناقابل یقین تھی۔ مجھے وہ لاکٹ دیکھ کر خوشی بھی ہو رہی تھی کیونکہ وہ سونے کا بڑا سا لاکٹ تھا۔ میری بیوی کہنے لگی یہ ہمارا نہیں ہے، نہ جانے کس کا ہے، یہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، آپ جا کر معلوم کریں، فتویٰ لیں کہ اس کا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ چیل کہاں سے لائی ہے اس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر اپنی بیوی کی بات پر ہی میں عصر کی نماز کے بعد مفتی صاحب کے پاس پہنچ گیا جو مسجد کے امام بھی تھے۔ انہیں ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ مسجد سے ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے اور وہ محلے سے ہے تو رابطہ کر لے، اگر 2 دن تک کسی نے رابطہ کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ فروخت کر کے کسی ضرورت مند کی مدد کر دی جا سکتی ہے، یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ مفتی صاحب جانتے تھے کہ میرے حالات کس طرح کے تھے۔ کہنے لگے اگر اس کا صحیح اقدار نہ ملا تو پھر اسے فروخت کر کے تم اپنے گھریلو معاملات میں اسے پیسے کو خرچ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، پہلے میں اصل اقدار کا انتظار کروں گا، اور پھر ہم نے مسجد سے اعلان کروا دیا۔ دن پر دن گزرنے لگے، 2 ہفتے گزر گئے لیکن کوئی بھی شخص نہ آیا۔ شاید چیل کسی دور دراز علاقے سے یہ لاکٹ لے کر آئی تھی اور اسے ہماری تھیلی میں ڈال گئی تھی، یا پھر خدا نے ہی اسے ہمارے لیے بھیجا تھا۔ جب 2 ہفتے گزر گئے تو پھر میں نے مفتی صاحب کے مشورے سے ہی اس لاکٹ کو فروخت کیا اور ہمارے ہاتھ میں تقریباً ₹1,00,000 آ گئے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اب ان پیسوں کا کیا کرنا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ اس سے آپ چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیں۔
کیونکہ کاروبار سنت عمل ہے اور اسی میں ہی برکت ہے۔ نوکری میں کچھ نہیں رکھا، آپ اللہ کا نام لے کر کاروبار شروع کریں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اپنی بیوی کے کہنے پر میں نے کاروبار شروع کر دیا اور پھر کچھ عرصے بعد ہی اس کی صبر اور شکر کی برکت سے میرے کاروبار نے ایسی ترقی پائی کہ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ میرے حالات تیزی سے بدلتے چلے گئے اور پھر کچھ ہی عرصے بعد ہمارے حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو گئے۔ میری بہن کی دعائیں قبول ہوئی تھی، میری بیوی کی دعائیں قبول ہوئی تھی اور میرے حالات پوری طرح ہی چمک گئے تھے۔ اس سال ہم نے قربانی کے لیے نہ صرف گائے خریدی بلکہ غریبوں کے لیے ضرورت کا سامان بھی خریدا ہے اور بہت سے لوگوں کی مدد بھی کی ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ ہم ایک ایسا جانور ذبح کریں گے جس سے ہم صرف غریبوں کو گوشت بانٹیں گے اور اس میں سے کسی اور کا حصہ نہیں ہوگا، باقی ہماری قربانی الگ ہوگی۔ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کر لیا کہ میں کبھی اپنے ہاتھوں کو تانگ نہیں کروں گا، جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے تھیلی بھر بھر کر گوشت دوں گا، جیسا کہ میرے دوست نے مجھے دیا تھا۔ میری نیت صاف ہو گئی تو آگے اللہ میری اور دوسروں کی مدد خود ہی فرما دے گا۔ یہ سن کر میری بیوی خوش ہو گئی تھی، میرے بچے بھی بہت خوش تھے کیونکہ اس بار گھر میں ایک نہیں بلکہ 2 گائیں آئی تھی۔ تو پیارے دوستو، صبر اور شکر کا یہی انجام ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے حالات 1 سال میں اتنی تیزی سے بدلیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جب جو چاہے کر سکتا ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ آخر میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی اگر کسی کی حیثیت نہ ہو، کوئی قربانی نہ کر سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر عمل معاف کر دیا ہے۔ پھر آپ لوگ کس حق سے یہ سوال جواب کرتے ہیں؟ اگر اب بندہ شرمندہ ہو جائے، اگر کوئی قربانی نہیں کر رہا تو خدا را اس سے یہ سوال نہ پوچھیں کہ اس نے اس سال جانور کیوں نہیں لیا۔ آپ نہیں جانتے کہ کس کے گھر کے حالات کیسے ہیں، لیکن آپ کے یہ سوال کسی دوسرے کو ڈپریشن میں ڈال سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میں نے بھی کئی سال ڈپریشن میں گزارے ہیں کہ اپنے اس سسرال والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، گلی محلے والوں کو کیا جواب دوں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ایسے سوالوں سے کوئی بچہ خود کو کمتر محسوس کر کے اپنی زندگی میں بہت پیچھے جا سکتا ہے؟ اسی لیے اس طرح کے سوال جواب سے گریز کریں۔ اگر کسی نے قربانی نہیں کی تو خود اپنی قربانی سے اس کے گھر گوشت بھجوائیں اور غریبوں کی مدد کریں، نہ کہ اپنی حقارت بھری نظروں سے ان سے جینے کا حق چھین لیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔